خواتین و حضرات، गुजरांवाला पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक मशहूर और अहम शहर है। यह लाहौर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड के इर्द गिर्द फैला हुआ है और ये शहर लाहौर से तकरीबन 40 से 45 मिनट की ड्राइव पर मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद से तकरीबन 3.5 घंटे लगते हैं। ये शहर पाकिस्तान का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है, जिसे पहलवानों के शहर के नाम से भी याद किया जाता है। गुजरांवाला की आबादी 22 लाख अफराद के लगभग है, जबकि इसका कुल रकबा 3198 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। गुजरांवाला कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनअती शहर बन चुका है, जो मुल्क की जीडीपी में 5% तक अपना हिस्सा रखता है। गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला की सनअतों की वजह से इन तीनों शहरों को मजमूई तौर पर पाकिस्तान की गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी याद किया जाता है। गुजरांवाला सतह समंदर से 226 मीटर बुलंदी पर वाक़ है। ये पंजाब की सबसे बड़ी डिवीजन है, जिसे इंतजामी तौर पर 6 अजला में तकसीम किया गया है। इन अजला में जिला गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, गुजरात और हाफिजाबाद शामिल हैं। गुजरांवाला की बुनियादी तौर पर 4 तहसीलें हैं, जिनमें तहसील गुजरांवाला, वजीराबाद, कामोकी और नौशहरा विरकां शामिल है। गुजरांवाला तहसील के आगे मजीद 4 हिस्से हैं, जिनमें अरूज, नंदीपुर, किला दीदार सिंह और ख्याली शाहपुर शामिल है। गुजरांवाला शहर में ड्राई पोर्ट भी मौजूद है, जहां से लोकल बनने वाली अशिया दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती हैं। दोस्तों, आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस शहर से मुतालिक ज्यादा कमेंट होंगे, हम उस शहर पर सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे। पाकिस्तान की आजादी के बाद जब नौ आबादियाती दौर का आगाज हुआ, तो इस दौरान इस शहर ने बहुत ज्यादा तरक्की की। आजादी के वक्त यहाँ सिर्फ 39 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी, जो 1961 तक 225 के करीब पहुंच चुकी थी। उस वक्त के इस तरक्की पजीर शहर में मेटल वर्क्स की इंडस्ट्री ने तरक्की की, जबकि लुधियाना से आने वाले मुहाजिरीन ने शहर में हौजरी के मुख्तलिफ कारखाने लगाए। शहर भर में जेवरात का कारोबार पहले हिंदुओं के कंट्रोल में था, जो बाद में पटियाला से आने वाले मुहाजिरीन ने अपने कंट्रोल में ले लिया और इस सारे कारोबार को 4 चांद लगा दिए। ये शहर आजादी के बाद से अब तक तरक्की की बेशुमार मनाजिल तय करता चला आ रहा है, लेकिन बाकायदा मंसूबाबंदी और इंतजामात की कमी की वजह से नया गुजरांवाला जीटी रोड के इर्द गिर्द दूर तक फैलता चला गया और अब तक कॉलोनियों और टाउन्स की सूरत में ये वसत जारी है। गुजरांवाला की सनत 1970 और 1980 की दहाई में अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। आज भी गुजरांवाला में किया जाने वाला स्टील, ग्लास और सेरामिक्स का काम अपनी मिसाल आप है, जबकि गुजरांवाला डिवीजन के जिला सियालकोट की खेलों की सनत पूरी दुनिया में मानी जाती है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले 60 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स गुजरांवाला में मौजूद हैं। गुजरांवाला पंखों की सनत का मरकज माना जाता है। ये शहर लोहे और स्टील की सनत में मुल्क भर का तीसरा बड़ा शहर है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी गुजरांवाला में बेशुमार छोटे बड़े कारखाने काम कर रहे हैं। इन तमाम सनतों के अलावा गुजरांवाला में चावल, प्लास्टिक, कटलरी, कूलर्स, हीटर, कालीन, सर्जिकल सामान, लेदर और घरेलू इस्तेमालात की अशिया के हैं। रचना दो आपका मरकज होने की वजह से गुजरांवाला के नवाही इलाकों में पैदा होने वाली गंदम और चावल दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है और पूरे पंजाब की ज़राअत में गुजरांवाला को एक खास मुकाम हासिल है। 2010 में वर्ल्ड बैंक के एक सर्वे के मुताबिक गुजरांवाला बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के हवाले से पाकिस्तान का 6ठा बड़ा शहर है। यहाँ के ज्यादातर लोगों का ताल्लुक ज़राअत और कारोबार से है और कुछ लोग सरकारी और निजी मुलाजमतों से मुंसलिक हैं। गुजरांवाला जीटी रोड के जरिए लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है। इसी जीटी रोड की बदौलत खैबर पास के जरिए इस इलाके का ताल्लुक काबल और सेंट्रल एशिया से सालंग पास के जरिए जुड़ता है। गुजरांवाला पाकिस्तान की 1687 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये रेलवे लाइन पेशावर को कराची से मिलाती है। गुजरांवाला शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है। हवाई सर्विस इस्तेमाल करने के लिए इस इलाके के लोग ज्यादातर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर और सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तरजीह देते हैं।
اگر ہم ٹرانسپورٹ سروس کی بات کریں تو گجرانوالہ میں موجود سٹار ٹریول، گیپ چوک بس سٹاپ، گجرانوالہ بس اسٹیشن، عالم چوک سٹینڈ اور ڈیوو اڈے سے ملک بھر میں ٹرانسپورٹ سروس چلائی جاتی ہے۔ شہر کے اندر سٹی ٹورز کی سروس کے علاوہ کریم اور اوبر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ لوکل رکشے اور ٹیکسیاں کثیر تعداد میں تقریباً 24 گھنٹے دستیاب ہوتی ہیں۔ گجرانوالہ شہر کی مختلف دیواروں پر بنی ہوئی پینٹنگز طرح طرح کے نقش و نگار، ٹرکوں، رکشوں، ویگنوں اور دکانوں پر لکھے ہوئے مختلف اشعار بہت دلچسپی کا سامان ہوتے ہیں۔ آمر سینٹر اور پیس سینٹر شہر کی الیکٹرانکس کی ضروریات کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ منیر چوک پر موجود لیپ ٹاپ مارکیٹ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جہاں سے ہر طرح کے لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس کا سامان خریدا جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ کے لوگ کھانوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ ایک دلچسپ کہاوت کے مطابق گجرانوالہ کے لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے۔ اگر آپ لبرٹی مارکیٹ جائیں، جسے گجرانوالہ کی منی فوڈ اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، تو ہاٹ گرل ریسٹورنٹ، کوئک پیزا ہٹ اور فرائی ماسٹر یہاں بہت بہترین سروس فراہم کر رہے ہیں۔ یہ گجرانوالہ کی مصروف ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے کچھ زیادہ ہیں اور اچھے ماحول میں بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں تو کچھ مہنگے ریسٹورنٹس میں شیلٹن ہوٹل، رائل گارڈن ہوٹل، میرین ہوٹل، چائنا سٹی ریسٹورنٹ، بندو خان ریسٹورنٹ، گرینڈ فوڈ کورٹ اور گلوبل ولیج ہوٹل کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر آپ دیسی کھانوں کے شوقین ہیں تو کچھ مشہور ہوٹلز میں سلوا ریسٹورنٹ، عثمانیہ ریسٹورنٹ، بھٹی ریسٹورنٹ، خضر ٹکا شاپ اور چناب ہوٹل شامل ہے۔ راہ والی کینٹ میں موجود چہار باغ ریسٹورنٹ کے کھانے بھی بہت مشہور ہیں۔ گجرانوالہ کی ایک مشہور سوغات یہاں غنی کے پائے ہیں، جنہیں پاکستان بھر سے کھانوں کے شوقین مزاج لوگ ٹیسٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ گجرانوالہ کی ایک اور خاص پہچان شہباز ٹکا ہے، جہاں آپ کو گجرانوالہ کے مشہور چڑے اور بٹیر کے علاوہ مٹن کڑاہی، چکن کڑاہی، بیف کڑاہی، چاول کی مختلف اقسام، کباب، باربیکیو اور گرلڈ فوڈ ملے گا۔ شہباز ٹکا کے کھانوں کے ذائقے اپنی مثال آپ ہیں۔ سیالکوٹی دروازے کے ساتھ اللہ رکھا ہوٹل بے مثال چکن کڑاہی، سیخ کباب، مٹن کی چامپوں اور ہری مرچ والی دال فرائی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ بریانی کے شوقین افراد کے لیے بریانی ایکسپریس بہت اچھی جگہ ہے، جبکہ فاسٹ فوڈ کے شوقین افراد بابا فرید برگر پر لازمی جائیں۔ ان سب کے علاوہ گجرانوالہ کی خاص سوغات باداموں کی سردائی ہے، جو گرمیوں میں کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کی چاٹی کی لسی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ سیالکوٹی گیٹ کے پاس بے شمار مچھلی فروش، سموسے پکوڑوں کی دکانیں، مٹھائیوں کی دکانیں، بریانی پوائنٹس اور باربیکیو کے کئی لاجواب مراکز ملیں گے۔ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو مال ون، پیس، الینا شاپنگ مال اور کنگز مال میں آپ کو پاکستان اور انٹرنیشنل برانڈز کے علاوہ تمام ضروریات زندگی کی اشیاء ملیں گی۔ اس کے علاوہ شہر میں موجود سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن مارکیٹ، واپڈا ٹاؤن مارکیٹ، بینک موڑ کینٹ مارکیٹ اور ریل بازار میں آپ شادی بیاہ کے ملبوسات، جیولری، کتابیں، کپڑوں کے تھان اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء بآسانی خرید سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، گجرانوالہ کو پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر نے بر صغیر پاک و ہند کے بڑے نامور اور بہادر پہلوان پیدا کیے ہیں۔ اس شہر کے پہلوانوں نے اتنے زیادہ ٹائٹلز جیت رکھے ہیں کہ شاید ہی دنیا میں اس کے مقابلے کا کوئی اور شہر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اب زندگی کے ہر رنگ میں جدت آنے کی وجہ سے اس روایت میں خاصی کمی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اب بھی بجھتی ہوئی آگ میں ایک سلگتی ہوئی چنگاری باقی ہے، جو اب دیسی اکھاڑوں سے جم کلبوں میں بدل چکی ہے۔ گجرانوالہ کا ایک مشہور اور نامور پہلوان جس کا نام رحیم بخش سلطانی والا تھا، پاکستان آزاد ہونے سے پہلے انڈیا کا سب سے طاقتور اور ناقابل شکست پہلوان تھا، جسے رستم ہند کے ٹائٹل سے نوازا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کبڈی کی سلطنت کا بادشاہ دی گریٹ گاما جب 17 سال کی عمر میں پہنچا تو اس کا مقابلہ پہلی بار رحیم سلطانی سے ہوا، جس میں گھنٹوں کی کشتی کے بعد میچ ڈرا قرار پایا۔ حالانکہ گاما پہلوان اس وقت بھرپور طاقت میں تھا، جبکہ رحیم بخش کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ گاما پہلوان اس کے بعد مختلف مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا۔
اور جب وہاں سے دنیا کے نامور پہلوانوں کو ہرا کر واپس آیا تو وہ ایک منجھا ہوا، پھرتیلا اور پہلے سے زیادہ طاقتور پہلوان بن چکا تھا۔ اس کا مقابلہ پھر سے رحیم بخش سلطانی والا سے ہوا جو اب ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب تھا۔ اس میچ میں بہت زیادہ تگ و دو کے بعد گاما پہلوان فاتح قرار پایا اور یوں رستم ہند کا ٹائٹل گامے پہلوان کو مل گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب کسی نے گامے پہلوان سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت جان مخالف کون تھا تو گامے نے جواب دیا، رحیم بخش سلطانی والا۔ گجرانوالہ کے چند اور مشہور پہلوانوں میں رستم ہند کے علاوہ یونس پہلوان، اسلم عرف اچھا پہلوان اور گوگا پہلوان کے نام قابل ذکر ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم تعلیم کے میدان کی بات کریں تو گجرانوالہ کا لٹریسی ریٹ نوجوانوں کی آبادی میں 87% سے زیادہ ہے اور گجرانوالہ میں تعلیم کی ترقی و ترویج کے لیے مختلف گورنمنٹ اور پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں پنجاب یونیورسٹی، گفٹ یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، یونیورسٹی آف سرگودا کیمپس، رچنا کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، گجرانوالہ میڈیکل کالج، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، ویسٹرن یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی، گورنمنٹ اسلامیہ کالج، پنجاب کالج، سپیریئر کالج، ایجوکیٹرز کالج، کپس کالج، ایسپائر کالج اور کنکورڈیا کالج کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگر ہم گجرانوالہ کے موسم کی بات کریں تو گرمیوں میں یہاں اچھی خاصی گرمی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں دسمبر اور جنوری میں شدید دھند کے ساتھ سردی پڑتی ہے اور درجہ حرارت 5 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ گجرانوالہ پنجاب کے ان چند شہروں میں شامل ہے کہ جہاں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گجرانوالہ کی مشہور اور قابل دید جگہوں کی۔ گردوارہ اروڑی صاحب احمد آباد سے 2 کلومیٹر لاہور کی طرف واقع ہے۔ یہ جگہ سکھوں کا بہت مقدس مقام ہے کیونکہ یہاں سکھوں کے بڑے پیشوا گرو نانک نے قیام کیا تھا۔ نشان منزل جو کہ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں شہید ہونے والے ہیروز کی یاد میں بنایا گیا ایک خوبصورت مقام ہے جو خوبصورت پھولوں، پودوں اور مختلف ڈیزائن سے آراستہ گزرگاہوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں ایک مصنوعی جھیل بھی بنائی گئی ہے جہاں پر سیاح کشتی پر سوار ہونے کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ گھنٹہ گھر گجرانوالہ کے مرکز میں واقع ہے جو انگریز راج میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ مقام ہے۔ بلا شبہ اس کلاک ٹاور نے گجرانوالہ کی تاریخ کے بے شمار عروج و زوال دیکھ رکھے ہیں۔ فن دنیا راہوالی میں موجود خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی اور مزے کی جگہ ہے جہاں بچوں کو ہر طرح کے کھیلوں کے سامان کے علاوہ مختلف تفریحات کے ذرائع میسر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلشن اقبال پارک میں بھی لوگ کثیر تعداد میں وقت گزاری کے لیے یا ورزش یا واک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ شہر کی مشہور اور خوبصورت مساجد میں تکبیر مسجد، اسحاق مسجد، جامعہ مسجد گلزار مدینہ، مسجد امان، تقوی مسجد، اقصی مسجد، تبلیغی مرکز مسجد، صدیق اکبر مسجد، مرکزی جامعہ مسجد گنبد والی اور فیضان مدینہ مسجد شامل ہیں۔ گجرانوالہ کے مشہور اسلامی مدارس میں مدرسہ ضیاء القرآن، تعلیم الاسلام، فیض القرآن، جامعہ عظمت العلوم، ادارت المصطفیٰ، مرکز مصطفیٰ اور جماعت اسلامی کے مدرسے شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی گجرانوالہ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔